نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم صدق اللہ مولانا العظیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا غاصی الکرمی۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے مرکزی نظامت دعوت منہاج القرآن انٹرنیشنل کے زیر اہتمام آن لائن دروس عرفان القرآن کا سلسلہ جاری ہے، اور ہماری اس نشست کا موضوع چل رہا ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، اس سے پچھلی نشستوں میں ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف مظاہر کو بیان کر چکے ہیں۔ ہماری آج کی نشست کا موضوع ہے اپنی جان سے بھی بڑھ کر تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا۔ اور اس موضوع کے لیے ابتداً آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الاحزاب کی آیت مبارکہ نمبر 6 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سورہ الاحزاب میں ارشاد فرما رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا محبوب ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب اور حقدار ہے۔ اس مقام پر اللہ رب العزت ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان فرما رہا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آئیے دیکھیں کہ انسان اس دنیا میں سب سے زیادہ قریب کس شے کو رکھتا ہے۔ انسان کی اس دنیا کی محبتوں کا اگر مجموعی طور پہ جائزہ لیا جائے تو انسان 4 چیزوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اموال دنیا سے محبت، والدین سے محبت، بیوی بچوں سے محبت، اور پھر سب سے بڑھ کر انسان اپنی جان سے محبت کرتا ہے۔ انسان اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز اور قریب اپنی جان کو رکھتا ہے، لیکن اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا پیارا محبوب ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ انسان اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز اور قریب اپنی جان کو رکھتا ہے۔ انسان اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت اپنی جان سے کرتا ہے، اور مالک کائنات فرما رہا ہے کہ میرا محبوب ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ معزز خواتین و حضرات، جو شے انسان کو اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوگی تو پھر لازم ہے کہ انسان اس شے سے اپنی جان سے بھی بڑھ کے محبت کرتا ہو۔ تو یہ آیت کریمہ انسان کو پیغام دے رہی ہے، اے انسان،
جو اس دنیا میں اپنی جان سے بڑی محبت کرتے ہو، اپنی جان سے ہر شے سے بڑھ کے محبت کرتے ہو، اگر ایمان کی حلاوت چاہتے ہو، ایمان کی چاشنی چاہتے ہو، اور ایمان سے اپنے دلوں کی ویران کھیتیوں کو آباد کرنا چاہتے ہو، تو پھر جان لو ایمان تمہارے دل میں تب آئے گا جب اپنی جان سے بھی بڑھ کر میرے محبوب کو قریب رکھو گے اور جان سے بھی بڑھ کر میرے محبوب سے محبت کرو گے۔ آئیے اب حدیث مبارکہ کی روشنی میں اسی موضوع کو دیکھتے ہیں۔ امام بخاری صحیح بخاری میں لائے، حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ دست مصطفیٰ میں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا سے عرض کرتے ہیں، اے میرے پیارے محبوب، میں کائنات کی ہر شے سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں، اموال دنیا سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں، والدین سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں، بیوی بچوں سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اے میرے آقا، ابھی تک میری اپنی جان کی محبت آپ کی جان کی محبت سے کچھ زیادہ ہے، آپ کی ذات اقدس کی محبت سے کچھ زیادہ ہے۔ کیا میرا ایمان مکمل ہو گیا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک۔ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا، آپ کا ایمان اس وقت تک درجہ کمال کو نہیں پا سکتا جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ کر لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پیارے آقا کے یہ الفاظ سنے، فقال لہ عمر فإنہ الآن واللہ لأنت احب الی من نفسی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، اے میرے پیارے محبوب، آپ کا یہ ارشاد گرامی سن کر اب آپ کی محبت میرے من میں اپنی جان کی محبت سے بھی زیادہ ہے۔ آپ کی محبت اب میرے من میں اپنی جان کی محبت سے بھی بڑھ گئی۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الآن یا عمر۔ پیارے آقا فرماتے ہیں، اے عمر فاروق، اب آپ کا ایمان درجہ کمال کو پہنچا۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہ آیت کریمہ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ ایمان اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہنے کا نام ہے۔ آئیے اب صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا صحابہ کرام اپنی جان سے بھی بڑھ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے۔ آئیے سب سے پہلے حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ کو دیکھیں، جس کو امام ابن کثیر لاتے ہیں، امام حلبی سیرت الحلبیہ میں لائے، امام طبری ریاض الندرہ میں لائے کہ مسلمانوں کی تعداد ابھی تک 39 تھی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے اندھیرے میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ان 39 صحابہ کرام کو بلا کر اللہ رب العزت کا پیغام دیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صحابہ کرام کو اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا سے عرض کرتے ہیں، اے میرے پیارے محبوب،
میرا دل چاہتا ہے کہ میں حرم کعبہ میں جاؤں اور حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر مکہ کے سارے کفار کو بلا کر ان کے سامنے اعلان کر دوں کہ یہ سارے بت جن کے تم پوجا کرتے ہو یہ خدائی کے لائق نہیں ہیں، یہ سب باطل ہیں، خدائی کے لائق ایک ذات فقط اللہ کی ہے۔ اور اسی اللہ نے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سچا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی مسلمانوں کی تعداد کم ہے، کفار کی تعداد زیادہ ہے، کفار طاقت میں مضبوط ہیں، ابھی اس اعلان کا سازگار وقت نہیں آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد جب حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ حرم کعبہ میں پہنچے، کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے کے لیے، کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا حرم کعبہ میں کفار اپنی ٹولیاں لگا کر بیٹھے ہیں۔ کہیں پہ ابو جہل بیٹھا ہے، عتبہ بیٹھا ہے، شیبہ بیٹھا ہے، ابو لہب بیٹھا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کفار کو بیٹھے دیکھا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جذبات میں آ گئے۔ آپ نے سارے سرداران قریش کو بلا لیا، سرداران مکہ کو بلا لیا۔ جب سارے جمع ہو گئے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ صدیق اکبر کیا کہنے والے ہیں۔ جب سارے پہنچ گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اعلان فرماتے ہیں، ان سارے کفار کو چیلنج کر دیتے ہیں کہ مکہ کے کافرو، یہ سارے بت جن کے تم پوجا کرتے نظر آتے ہو یہ سارے جھوٹے ہیں، یہ باطل ہیں، ان میں خدائی کے لائق ایک بھی نہیں، خدائی کے لائق فقط ایک ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ اور اسی اللہ نے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سچا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ جب کفار نے دیکھا کہ ہمارے خداؤں کو جھٹلایا جا رہا ہے تو سارے کفار حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہ ٹوٹ پڑے، آپ کو تشدد کا نشانہ بنایا، آپ کو زخمی کرنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا زخمی کیا، اتنا مارا کہ اپنی طرف سے صدیق اکبر کو شہید کر کے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں کو خبر پہنچی، گھر والے آئے، اٹھا کر لے گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش نہیں آتا، آپ کے سارے رشتہ دار جمع ہو گئے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش نہیں آ رہا، کافی دیر گزر گئی تو آپ کے رشتہ دار آپس میں بیٹھ کے مشاورت کرنے لگ گئے کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان زخموں سے جان بر نہ ہو سکے تو ہم صدیق اکبر کی موت کا قصاص لیں گے، بدلہ لیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ہوش آیا، آپ کے لبوں پر اور کوئی کلمہ نہ تھا، آپ کی زبان سے جو پہلے کلمات نکلے وہ یہی تھے، اے میرا حال پوچھنے والو، میرے حال کو چھوڑو، مجھے بتاؤ میرے محبوب کا حال کیا ہے، ما فعل برسول اللہ، مجھے بتاؤ میرے رسول کا حال کیا ہے، مجھے بتاؤ میرے من موہن کا حال کیا ہے، مجھے بتاؤ میرے ساجن کا حال کیا ہے، مجھے بتاؤ میرے پیتم کا حال کیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ہوش آتا ہے تو آپ کے لبوں پر فقط اپنے یار کا نام ہوتا ہے، فقط اپنے محبوب کا نام ہوتا ہے، فقط حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہوتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کیفیت بتا رہی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ یہ اب محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مظاہر کو شب ہجرت میں دیکھیں۔ ہجرت مصطفیٰ کی رات ہے، کفار ننگی تلواریں لے کر دروازہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باہر کھڑے ہیں اور موقع کی تلاش میں ہیں کہ ہمیں کب موقع ملتا ہے اور ہم بستر مصطفیٰ پہ حملہ کر کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب ہجرت حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں، اے علی، یہ مکہ والوں کی امانتیں لے لیں، میرے بستر پر لیٹ جائیں، آج رات میرے بستر پر آرام کریں، کل مکہ والوں کی امانتیں لوٹا کر آپ بھی مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کر جانا۔ معزز خواتین و حضرات، شب ہجرت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پہ لیٹنا گویا موت کو گلے لگانا تھا، چونکہ کفار باہر اس انتظار میں تھے کہ ہمیں کب موقع ملتا ہے اور ہم بستر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حملہ کر کے تاجدار کائنات کو شہید کرتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا کو حکم دیا کہ آج رات میرے بستر پر لیٹ جائیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان سن کر، آقا کا حکم سن کر، ایک لمحہ بھی سوچے بغیر بستر مصطفیٰ پہ لیٹنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں سوچا کہ آج کی رات بستر مصطفیٰ پہ لیٹنا موت کو گلے لگانا ہے، شہادت کو گلے لگانا ہے، موت واقع ہو سکتی ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رات بستر مصطفیٰ پہ آرام کر کے، بستر مصطفیٰ پہ لیٹ کر قیامت تک کے انسانوں کو اور مسلمانوں کا پیغام یہ دے دیا کہ علی شیر خدا کی نگاہ میں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہے۔ آئیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شب ہجرت مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کا اب سفر دیکھیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے در دولت سے نکلے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے ہی مدینہ کی طرف سفر کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینہ المنورہ کی طرف چل پڑتے ہیں۔ مدینہ المنورہ کی طرف جاتے ہوئے بھی راستے میں بڑے عجیب مناظر دیکھے گئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا کے ساتھ ہیں۔ حضرت صدیق اکبر پیارے آقا کے ساتھ چلتے چلتے اچانک کبھی دوڑ کر پیارے آقا سے آگے ہو جاتے، کبھی دوڑ کر پیارے آقا سے پیچھے چلے جاتے، کبھی دوڑ کر پیارے آقا کی دائیں طرف ہو جاتے، کبھی پیارے آقا کی بائیں طرف ہو جاتے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو بکر صدیق کیا ماجرا ہے؟ کبھی دوڑ کر ہم سے آگے ہوتے ہو، کبھی پیچھے ہوتے ہو، کبھی دائیں طرف جاتے ہو، کبھی بائیں طرف جاتے ہو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑا ایمان افروز جواب دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں، پیارے محبوب، آپ کے ساتھ چلتے چلتے جب میرے ذہن میں گمان آتا ہے کہ دشمن آگے سے حملہ کرے گا تو میں دوڑ کر آپ سے آگے ہو جاتا ہوں۔ جب ذہن میں خیال آتا ہے کہ دشمن پیچھے سے حملہ کرے گا تو دوڑ کر آپ سے پیچھے ہو جاتا ہوں۔ جب خیال آتا ہے کہ دشمن دائیں طرف سے حملہ کرے گا
تو دوڑ کر آپ کی دائیں طرف ہو جاتا ہوں۔ جب خیال آتا ہے کہ دشمن بائیں طرف سے حملہ کرے گا تو دوڑ کر آپ کی بائیں طرف ہو جاتا ہوں۔ چاہتا یہ ہوں کہ دشمن جب بھی حملہ کرے، جس طرف سے بھی حملہ کرے، تو پہلا وار وہ میرے محبوب پر نہ ہو، دشمن کا پہلا وار ہو تو وہ صدیق اکبر کے سینے پر ہو، صدیق اکبر کے سینے پر ہو۔ معزز ناظرین و سامعین، پھر یہ دونوں یار چلتے چلتے غار ثور کے دروازے پر پہنچے۔ غار ثور کا دروازہ ہے، دو محبوب ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، اے میرے پیارے آقا، آپ غار کے باہر رک جائیں، غار کے اندر پہلے میں جاتا ہوں، غار کی صفائی کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کوئی موذی جانور تو نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پہلے جائیں تو کوئی موذی جانور آپ کو نقصان پہنچا لے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار میں داخل ہوتے ہیں، غار کی صفائی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ غار میں کئی سوراخ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار کے سوراخوں کو بند کرنے کے لیے اپنا کرتا مبارک اتارتے ہیں اور کرتا کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں۔ غار کے وہ سارے سوراخ اپنے کرتا کے ٹکڑوں سے بند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک سوراخ رہ جاتا ہے، اس ایک سوراخ پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایڑی رکھتے ہیں اور پیارے محبوب کو آواز دیتے ہیں، اے میرے پیارے آقا، اے پیارے محبوب، اب آپ غار کے اندر تشریف لائیں، آپ کے لیے سیج تیار ہو چکی۔ پیارے محبوب غار میں تشریف لاتے ہیں اور پیارے آقا علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر اقدس رکھ کے آرام فرماتے ہیں۔ اس سوراخ سے، جس سوراخ پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایڑی رکھی تھی، ایک موذی جانور، ایک سانپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پہ ڈس لیتا ہے۔ ادھر سانپ صدیق اکبر کی ایڑی پہ ڈس رہا ہے اور دوسری طرف پیارے آقا علیہ السلام کا سر اقدس حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں ہے۔ پیارے آقا آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سانپ کے ڈسنے کی تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں، نہ جسم کو جنبش دیتے ہیں، نہ حرکت دیتے ہیں کہ کہیں میری حرکت سے پیارے محبوب کے آرام میں خلل واقع نہ ہو۔ لیکن اس تکلیف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکلتا ہے۔ آنسو کا وہ قطرہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پہ گرتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام بیدار ہوتے ہیں اور صدیق اکبر سے فرماتے ہیں، ابو بکر صدیق کیا ہو گیا؟ آنکھوں میں آنسو کیسے؟ تو حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، اے میرے پیارے محبوب، اس سوراخ سے کسی موذی جانور نے ڈس لیا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی پر لعاب دہن لگاتے ہیں اور صدیق اکبر کی تکلیف رفع ہو جاتی ہے۔ لیکن معزز ناظرین و سامعین، یہ نکتہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل سے واضح ہو گیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سانپ کا ڈسنا قبول کر لیا، اس موذی جانور کے ڈسنے کی تکلیف کو قبول کر لیا، برداشت کر لیا، لیکن اپنے جسم میں جنبش تک نہ دی کہ میرے محبوب کے آرام میں خلل واقع نہ ہو۔ تو صدیق اکبر کا یہ عمل ہمیں بتا رہا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ معزز خواتین و حضرات، آئیے اب اختتام پر عظیم عاشق رسول
حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ کو لیتے ہیں۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار نے گرفتار کر لیا، کفار نے آپ کو گرفتار کر کے باندھ دیا، پھر سولی پر لٹکانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ کفار حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ پر تشدد کرنے لگے، پھر تشدد بڑھاتے چلے گئے۔ کفار حضرت خبیب پر تشدد کرتے، آپ کو مارتے، آپ کے جسم کو زخمی کرتے، اور ساتھ یہ کہتے کہ خبیب بولو کہ اس مقام پر میں نہ ہوتا محمد مصطفیٰ ہوتے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ہر بار یہی کہتے کہ میں اپنی زبان سے یہ کلمات کبھی نہیں کہوں گا، یہاں تک کہ کفار کا ظلم بڑھتا چلا گیا، کفار کا تشدد بڑھتا چلا گیا۔ کفار نے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کر دیے، آپ کے جسم اقدس کے اعضاء کو کاٹنا شروع کر دیا۔ کفار حضرت خبیب کے جسم اقدس کے اعضاء کو کاٹتے اور ساتھ کہتے کہ خبیب بولو کہ اس مقام پر میں نہ ہوتا محمد مصطفیٰ ہوتے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول کے کہتے ہیں میں ایسا کبھی نہیں کہوں گا، بلکہ میں تو ہر حال میں یہ کہتا ہوں کہ میرے جسم کے اگر ٹکڑے ہوتے ہیں تو ہوتے چلے جائیں، میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، مجھے موت آتی ہے تو آ جائے، میرے خون کا ایک ایک قطرہ میرے جسم سے جاتا ہے تو چلا جائے، میں پھر بھی یہ کہوں گا میں مرتا ہوں تو مر جاؤں، لیکن میرے پیارے محبوب کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی نہ چبھے، میرے محبوب کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی نہ چبھے، میرے محبوب کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی نہ چبھے۔ سامعین، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ زبان حال سے یہی فرما رہے تھے کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے ہیں تو کر دو، میرے جسم کے اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے چلے جاؤ، پھر بھی میرے جسم کا انگ انگ بولے گا، میرے خون کا ایک ایک قطرہ بولے گا کہ محمد محمد پکیندے گزر گئی، محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد نال احمد ملیندے گزر گئی، خدا کو ڈٹھوں سے محمد دے اولے محمد کو ڈسیندے ڈکھیندے گزر گئی، میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں، خدا کو محمد محمد سڈیندے گزر گئی۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کے کلام سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان سے یہی پیغام مل رہا ہے کہ اگر ہم اس امت کو پھر سے بیدار کرنا چاہتے ہیں، امت کو پھر سے عروج کی طرف لانا چاہتے ہیں اور پھر سے سر اٹھا کر جینا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی نسلوں کے دلوں میں پھر سے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبہ کو پیدا کرنا ہوگا۔ تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ اس دور پر فتن میں پھر سے جوانوں کے دلوں میں محبت مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع کو جلانے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ آئیے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ کا دست و بازو بنے اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہمارے من میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبہ کو پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔